پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ. پلوشہ صاحبہ، پیپلز پارٹی ساری سیاست کسانوں پہ، ہاریوں پہ، اور ہمیشہ آپ ان کے حقوق کے امین رہے ہیں. یہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، آپ نے موجودہ حکومت بنوائی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی تک اس طرح مطالبات سامنے نہیں رکھے گئے، اس طرح حکومت پہ دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ اس مسئلے کو حل کریں. دیکھیے جی، کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو اسمبلی کے سامنے، پنجاب اسمبلی کے سامنے کسانوں پر ایک تو تشدد کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے اور پھر بہت سوں کو گرفتار کیا گیا. آج صبح میں نے خود اس پہ بیان دیا ہے چیئرمین صاحب کی اجازت سے اور ان سے بات کر کے. اب دیکھیے، ہم اس وقت تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے مسائل کو آپ حل کریں، اور ان کو جو ہے یہ جو ڈنڈے مارنے، اور کسانوں کو جب آپ ان ہاتھوں کو ڈنڈے ماریں گے جن ہاتھوں کا دیا ہم کھاتے ہیں یا ان کا اگایا ہم کھاتے ہیں، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کس قدر افسوسناک یہ کام ہوا ہے، عمل ہوا ہے. مجھے علم نہیں کہ اس کے پیچھے کل کس نے یہ حکم دیا کہ اگر کسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کو آپ اس طرح ان پہ تشدد کریں، ان کو ڈنڈے مارے، انہیں اٹھا کے 45 کے 50 جو میں نے کل دیکھے تھے فگرز، اب مجھے لیٹسٹ نہیں پتا، وہ کسان گرفتار کیے گئے. اور یہ وہی کام ہے جو کہ بھارت میں ہوا، جس کے نتیجے میں پھر ایک آپ نے دیکھا میرے خیال میں کچھ سال پہلے بھارت میں بہت بڑا پھر اس کا کسانوں کا دھرنا ہوا اور بڑا وہ ایک سیاسی مسئلہ بنا، اور وہاں بھی اسی قسم کا تشدد ہوا. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی ہم اس معاملے کو ہم نے آج اسے بیان دیا ہے، ہم اس پہ ایک آدھ دن میں آفیشل پوزیشن لیں گے، اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے معاملے حل کریں، ان کو بٹھائیں، ان کے ساتھ یہ جو ایک گندم امپورٹ ہوئی کس نے کی، کیسے ہوئی، اس پہ دیکھیے کوئی نہ کوئی ایک تو انکوائری ہونی چاہیے کس نے کی. اور جب آپ کے پاس سٹاکس موجود تھے تو کیا ضرورت تھی پرائیویٹ آپ نے بزنس مین کو اجازت دی؟ آپ کے کریٹیکل، اور پھر اللہ کی طرف سے کراپ بھی اچھی ہو گئی. اب لہٰذا کسان جو پس رہا ہے اس کو آپ کوئی ریلیف دیں، اس کے بجائے اگر وہ ایک تو احتجاج کا جو ہم احتجاج کو ہضم کرنے کا ہم میں کمی ہے نا، احتجاج ہضم کرنا پڑتا ہے. احتجاج اگر کسان کرے ان کا حق ہے، آپ ان کو ڈنڈے ماریں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. مریم نواز صاحبہ کو اس پر خود ذاتی جو ہے کوئی ایکشن لینا چاہیے. کس نے ان کو ڈنڈے مارے؟ کس نے ان پہ تشدد کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا؟ جس نے بھی دیا اس نے حکومت کے خلاف سازش کی، مریم نواز صاحبہ کی. اسی طرح میں نے پرسوں کے اجلاس میں یا کل کے اجلاس میں شاید میں نے یہ بات اٹھائی کل کے اجلاس میں کہ جس نے سولر پینل پر ٹیکس لگانے کا شوشہ چھوڑا، اور آپ نوٹ کیجئے، شاید آپ میری بات سے ایگری کریں یا شاید آپ میری بات سے متفق نہ بھی ہوں، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ تواتر سے ایک طرف سے یہ ایسی خبریں پھیلائی گئی ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جس سے لوگوں میں بے چینی پھیلی کہ سولر پینلز پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو آلریڈی 21 روپے پہ لے کے 70 پہ بیچ رہے ہیں اس کو 11 پہ، تاکہ لوگوں نے جو اثاثے بیچ کے یہ لگائے ہیں سورج کی انرجی سے بجلی پیدا کریں، پوری دنیا میں اس کو سراہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس پر بھی لوگ پریشان حال بیٹھے کہ خود بیچ کے لگا چکے. یہ بھی ایک سازش ہے، اس کو میں نے کہا یہ بھی ایک سازش ہے. نہیں، وہ اس لیے بھی حکومت کو اس بارے میں تھوڑا کانشیس ہونا چاہیے کہ جو وضاحت جاری کی گئی، ایک طرف تو کہا گیا کہ جی کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہم نہیں لگا رہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے 1 روپیہ 90 پیسے جو ہے وہ بوجھ پڑ رہا ہے جو سبسڈی دینی پڑتی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا، سولر پینل لگتے رہے تو یہ 3 روپے تک چلا جائے گا. مقصد ہے پھر اس میں اشارہ بھی دے دیا کہ ہم یہ ٹیکس لگا بھی سکتے ہیں. سوچ موجود تھی، یعنی سوچ ایک موجود ہے وہاں. اس سے آگے جی مجھے پتا چلا ہے کہ سوچ نہیں، پروپوزل تھا. آپ اندازہ کیجئے یہ بابو جو ہیں یہ کتنا بڑا کام کر جاتے ہیں، یہ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ سیاسی حکومت کی جو ہے بنیادیں ہلا دیتے ہیں. میں نے تو کل جو میری بساط میں تھا، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا وزیر اعظم صاحب کے خلاف سازش کی گئی ہے، اس کو دیکھیں کس نے کیا.
ऑलरेडी आप एक चीज जो है 70 रुपए पे बेच रहे हैं, 21 रुपए पे आप ले रहे हैं, उसको भी आप 11 पे करेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना। जिन्होंने अपनी असासे बेच के, मुझे पता है लोगों ने लगाया है लोग, अब आप उनको वो भी सूरज पे भी टैक्स लगा दें और अल्लाह की दी हुई हर नेमत पे टैक्स लगा दें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। ये पीटीआई, पहले पीटीआई पर ही इल्ज़ाम था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अभी उन्होंने शिबली फराज साहब ने ऐलान किया कि जनाब हम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों से मुज़ाकरात पर आमादा हैं, लेकिन कुछ एतमाद की बहाली के लिए CBMs होने चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, मुकदमात के फ़ैसले जल्द किए जाएँ जो ट्रिब्यूनल में मुकदमात हैं। अब हुकूमत के बहुत सारे वज़राए कराम ने शुरू कर दिया, उसमें पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग भी शरीक हो गए। देखें जी ये तो NRO मांग रहे हैं, देखें जी अब ये झुक गए हैं, फलाएँ। तो ये तो इसका मतलब है आप लोग भी नहीं चाहते, या हुक्मरान इत्तेहाद नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों और मामला आगे बढ़े? देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, बसत एहतराम, जो PTI के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बयानात जो दे रहे हैं, उसमें पहले शहरियार अफरीदी साहब ने 2 मुख्तदिर पोस्ट का नाम लिया, DGI से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हम इनसे बात करेंगे। उसके बाद आप देखिए शिबली फराज साहब ने कहा हम सबसे करेंगे, फिर अंदर से इमरान खान साहब कहते हम तो किसी से नहीं करेंगे। लेकिन जो अगर हम तवातर से देखें, मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी अपनी इस बारे में तज्जिया है, कि वो करना तो चाहते हैं मुज़ाकरात, लेकिन सियासी हुकूमत से नहीं। वो सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात वो पता नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भाम नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां से कुछ रिलीफ मिले। देखिए, जब तक इमरान खान साहब को रिलीफ, उसको NRO, जो वो खुद कहते थे NRO, इसीलिए उसको NRO अब कहा जा रहा है। जाहिर है ये सियासत है, इसमें ये होता है, क्योंकि उन्होंने ये ताने बहुत दफा दिए। उनको रिलीफ अगर मिलेगी, वो बाहर आएंगे, तो उनकी जो पार्टी है उसकी किसी भी तहरीक में कोई जान पड़ेगी। जब तक वो अंदर हैं, आप देख लीजिए, हालांकि जब वो बाहर भी थे, लॉन्ग मार्च हुई, ऐसी कोई सड़क पे गर्मी पैदा नहीं हुई जो हम किसी बड़ी जानदार तहरीक में देखते हैं। तो लिहाजा वो चाहते हैं, जाहिर है कि वो बाहर आए, लेकिन वो मुख्तदिर हलकों से मुज़ाकरात चाहते हैं और रिलीफ चाहते हैं। इसका और कोई मेरे हिसाब कोई, हमने तो बहुत दफा कहा, वजीर आजम ने कहा, सदर साहब ने अपने खिताब में कहा, तो आपने देखा किस कदर वहाँ घटिया नारेबाजी हुई। तो बाजे बजाए नहीं होता, मुज़ाकरात करने वाले ऐसे थोड़ी करते, मुज़ाकरात करने वाले थोड़ा तो बाजे बजाए नहीं होता, मुज़ाकरात करने वाले ऐसे थोड़ी करते, मुज़ाकरात करने वाले थोड़ा